أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله محمد على محمد. عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، بہترین اعمال میں سے ایک عمل جو شب جمعہ میں وارد ہوا ہے، وفات الجنان میں یقیناً آپ حضرات نے مطالعہ کیا ہوگا، وہ ہے محمد آل محمد پر کثرت سے درود اور صلوات پڑھنا. اب حضرت سے درخواست ہے کہ 3 مرتبہ مل کر درود شریف پڑھ دیجیے. عزیزان گرامی، توحید کے حوالے سے اور توحید کے موضوع پر گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے. ویسے تو تیسری ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی مجلس کیونکہ داخلہ اہل بیت شام میں تھا، اس لیے میں نے سورہ حمد کی پہلی آیت کو عنوان محور موضوع قرار دیا تھا جس پر گفتگو ہوئی تھی. یقیناً گفتگو قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث محور یہی ہے، مرکز یہی ہے. گفتگو ہو رہی ہے. یقیناً آپ حضرات کے ذہنوں میں شاید بہت سے سوالات آئے. آپ حضرات یقیناً کیونکہ عمر کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں موجود ہیں، بچے بھی ہیں، کچھ میرے بزرگ بھی ہیں، تو اگر کوئی سوال آئے تو یقیناً آپ سوالات کو اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیں، کیونکہ یہ مکتب وہ مکتب ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پوچھو، سوال کرو تاکہ سیکھ سکو. سوال کا علم کا گلا نہیں گھوٹا جاتا. تو اس لیے آپ کے ذہن میں سوال آئے اسے اپنے ذہن میں زندہ رکھیے. اگر مجلس کے بعد وقت ملا تو یقیناً آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا لکھ کر دے دیں، تاکہ بعد میں فرصت کے وقت انہی ایام میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کا جواب پیش کر سکوں. سورہ انفال کی 162 آیت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یعنی محور پروردگار عالم کی ذات ہے، محور توحید ہے. اور توحید بھی کون سی کہ جس کی جانب قرآن اشارہ کرے. میری یا مجھ جیسے کسی غیر معصوم کی خود ساختہ تراشیدہ توحید نہ ہو. وہ توحید نہ ہو کہ جس کے مطابق خدا جسم اور جسمانیات میں محصور ہو جائے. وہ خدا نہ ہو کہ جو زمان اور مکان میں مقید ہو جائے. وہ خدا نہ ہو کہ جس میں انسانی صفات کا شائبہ پایا جائے. وہ خدا کہ جو ماورائے ذہن و قیاس و فہم انسان ہو، اس خدا پر گفتگو کی جاتی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. اور یقیناً
جب خدا پر بات آئے گی، گفتگو آئے گی، تو ان تمام سلسلوں پر گفتگو ہوگی کہ جو پروردگار عالم نے بنی انسان کے لیے معین کیے ہیں، قرار دیے، تاکہ جو ان کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آؤں، ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو پہلی شب بھی میں نے عرض کیا تھا، اور وہ دوبارہ میں پھر دہراؤں گا، کیونکہ یقیناً پہلی شب میں بہت سے مولوی ایسے ہو شاید کہ جو نہ ہو، اور آج وہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں کیونکہ شب جمعہ اس وجہ سے کہ دیکھیے ہر چیز نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، حدیث نعمت ہے، پروردگار عالم نے جو پیغمبر، انبیاء، پنجتن، معصومین، قرآن، کتاب، ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ زندگی ہمیں عطا کیا، وہ تمام کی تمام چیزیں نعمت ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، اب یہ لوگوں کے لیے جو پہلی شب نہیں تھے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ سن چکے تھے یقیناً ان کے لیے تکرار ہوگی اور دوبارہ مطلب ذہن میں تازہ ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فرمایا کہ ان للہ فی کل نعمت حقا فمن اداہ زادہ منہا، کہ جو بھی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس میں پروردگار عالم کا ایک حق ہے اس نعمت میں، اور جو انسان بھی اس نعمت کے حق کو ادا کرے تو گویا اس نے اس نعمت کو زیادہ کر دیا، بڑھا دیا۔ پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے اس نعمت کو مزید بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا۔ ومن قصر عنها، اور جو اس نعمت کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لے، خاطر بزوالہ، تو گویا اس انسان نے نعمت کو زوال اور فنا کے خطرے میں ڈال دیا۔ یقیناً اگر سید الشہداء کا وجود نعمت ہے، اگر عزاداری نعمت ہے، تو وہ مقام بھی نعمت ہے کہ جہاں پر یہ عزاداری منعقد کی جا رہی ہے، وہ شہر بھی نعمت ہے کہ جہاں یہ عزاداری منعقد کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس شہر کی پاسداری کریں، اس کے قوانین کا خیال رکھیں، ایک بہترین شہری بن کر زندگی گزارے، تو یقیناً یہ ایک طرح سے شکرانہ نعمت ہے۔ یقیناً پاکستان سے تعلق رکھنے والے حضرات یہ جانتے ہیں کہ عزاداری کو قائم کرنے اور منعقد کرنے کے سلسلے میں وہاں کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ قدم قدم پر چیکنگ، قدم قدم پر مختلف خطرات، مختلف مشکلات، مسائل، صعوبتیں، جس کے بعد ایک مختصر سی مجلس منعقد کرنی پڑتی ہے۔ جو بڑے پیمانے پر عزاداری ہوتی ہے اس کا ذکر چھوڑ دیجیے۔ تو دیکھیے یہ ایک نعمت ہے کہ نہایت سکون کے ساتھ، نہایت آسانی کے ساتھ، نہایت اطمینان کے ساتھ آپ کو یہاں عزاداری کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا شکریہ کیا ہے، کس طرح سے اس نعمت کو مزید بڑھایا جائے، اس طرح سے شکریہ ادا کیا جائے، حق کو ادا کیا جائے۔ حق یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مولا کائنات کی حدیث کے ذمے کہ بہترین بلد وہ ہے کہ ما حملکا، جو تمہارے بوجھ کو اٹھائے، اور یہ شہر آپ کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے، آپ کی روزی رزق معاش کا بندوبست کیا ہے اس شہر میں، تو اس شہر کے قانون کی، اس شہر کی صفائی ستھرائی کی، اس شہر کے تمام ضوابط کی، اس شہر کے رسم و رواج کی پابندی کیجیے، اور ایک ایسا شہری بن کر دکھائیے کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک شکر ادا کریں گے آپ عزاداری کا کہ آپ کو موقع ملا، اور جب عزاداری کا شکر ادا کریں گے تو یقیناً پیغام سید الشہداء پہنچانے میں بہت زیادہ معاون مددگار ثابت ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی مومن، لیکن اگر فرش اعضاء پر آنے والا یہاں کے قانون کی پابندی نہ کرے، جس کی وجہ سے کسی کے دل میں سید الشہداء کی جانب کوئی برا خیال آئے، میں برا لفظ استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہا، آپ یا میں اگر یہاں پر کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگ سید الشہداء کی جانب ان کے دل میں کوئی میل آ جائے، تو اس گناہ کی ذمہ داری اسی کے سر ہوگی کہ جو اس بات کا باعث بنے۔ تو دیکھیے خیال رکھیے انسان قوانین کا، حقوق کا، ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا۔ جب یہاں آتے ہیں، آپ اپنی موٹر کاروں پر آتے ہیں، گاڑیوں پر آتے ہیں، کوشش کیجیے، بلکہ ابھی ضروریات میں سے ہے، واجبات میں سے، اور حرام ہے کسی کے لیے باعث اذیت بننا۔ کہ آپ اپنی گاڑی اگر اس انداز سے کھڑی کر دیں کہ کوئی اس مسجد کے اطراف میں رہنے والا اسے دقت، پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے نالا ہو جائے، تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچیے۔ جس ثواب کی آپ نیت لے کر آئے وہ ثواب سارا کا سارا اکارت ہو جائے گا، رائے میں چلا جائے گا۔ اس انداز سے زندگی گزاریے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ کے وجود کی برکت کا احساس ہو، نہ کہ آپ کے وجود کو وبال اور ایک نقمت سمجھے، مصیبت سمجھے۔ ایک سوال دیجیے محمد عالم۔ اب
یقیناً کل گفتگو جو ہوئی تھی اس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ کلمات کے ذریعے ہوئی. وہ کلمات کون سے تھے؟ اور میں نے کوشش کی قرآنی زاویے نگاہ سے, قرآنی نقطۂ نگاہ سے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے کہ وہ کلمات کیا تھے, ان کی حقیقت کیا تھی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, یہ سورہ بقرہ کی گفتگو ہے. سورہ طه میں آپ کے سامنے پیش کی کہ جہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. کلمات وہ تھے کہ جنہیں دریافت کرتے ہی آدم دوبارہ اجتباء کے مرحلے پر پہنچ گئے, مجتبی بن گئے, وہ مقام دوبارہ آدم کو حاصل ہوا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ کلمات معمولی کلمات نہ تھے, وہ اس بات کا باعث بنے, وسیلہ بنے. لفظ وسیلہ پر غور کیجیے گا, وسیلہ بنے کہ جن کے ذریعے, جن کی مدد سے آدم کو دوبارہ ان کا کھویا ہوا مقام عطا ہوا. اور وہ کلمات یہ بھی نکل کے آئے گا سامنے اس قرآنی آیت کی روشنی میں کہ وہ کلمات ایسے تھے کہ جو آدم کے علم سے جن کی پہنچ کہیں دور تھی, کیونکہ اگر وہ آدم کے علم کی حدود سے باہر نہ ہوتے تو پروردگار یہ نہ کہتا فتلقى آدم من ربه کلمات. اس موقع پر پھر آدم نے کچھ کلمات کو پروردگار سے وصول کیا. یعنی وہ کلمات جس طرح سے شجرہ غیب میں تھا, آدم کی نگاہوں سے مخفی تھا, اسی طرح سے کلمات بھی آدم کی نگاہوں سے مخفی تھے. اور یہ کلمات ایسے تھے کہ انہیں پاتے ہی آدم اجتبا مجتبا کے مرحلے پر پہنچ گئے. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اعراف میں یہ جملہ ملتا ہے, آیت ملتی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, اگر تو نے ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل نہ کی, کرم نہ کیا, تو یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. مفسرین نے کہا کہ وہ کلمات یہ تھے, لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی اور عرض کی میں نے یہ بات کہ یقیناً یہ کلمات تھے, لیکن توبہ کی شرط یہ ہے کہ بندہ عبد جس نے خطا کی ہے وہ اپنی ذات میں تذلل عبودیت کا احساس کرے, انکساری کا احساس کرے. یقیناً وہ کلمات ایسے ہونے چاہیے کہ جنہیں دیکھ کر آدم کو اپنی کمائیگی, بے بذاتی, عبودیت, تذلل, تخشع اور خضوع کا احساس ہو. یقیناً ان کلمات کا مرتبہ آدم کے علم کی پہنچ سے کہیں آگے تھا, اسی طرح سے کہ جس طرح فرشتوں کا مرتبہ تسبیح اور تقدیس آدم کو ملنے والے اسماء کے علم سے کہیں ادنا تھا. جب فرشتوں نے آدم کے مرحلہ علم کو دیکھا تو ایک دفعہ سجدے میں گر گئے. اسی طرح سے ان کلمات کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ جب آدم کو وہ کلمات عطا ہوئے, دکھائے گئے وہ کلمات عطا ہوئے, تو آدم نے اپنی ذات میں, توجہ کیجیے گا, آدم نے ان کلمات کو وصول کرنے کے بعد اپنی ذات میں اس تذلل کا, اس تخشع کا, اس خضوع کا, اس بندگی کا, اس بیچارگی کا احساس کیا. اور آدم کو یہ احساس ہوا کہ اگرچہ مجھے پروردگار نے تمام اسماء سکھائے کہ جن کے مقابلے میں فرشتوں کا علم ہیچ تھا, لیکن یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے مقابلے میں میری بندگی ہیچ ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ پانچویں امام نے فرمایا یقیناً کیونکہ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو متصل کرنا ہے تو آپ ذرا 2-3 منٹ اور برداشت کر لیجیے. مجھے 2-3 شرح سے آپ برداشت کرتے ہیں سن لیں میری باتوں کو, لیکن آج یہ ذرا سا گفتگو کا سلسلہ متصل ہو جائے. اور پھر میں نے پانچویں امام کی حدیث پیش کی کہ امام نے فرمایا سبحنا فسبحت الملائکہ, کبرنا فکبرت الملائکہ, حللنا فحللت الملائکہ. جب ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تحلیل کی, جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تسبیح کی, جب ہم نے تکبیر کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تکبیر کی, تکبیر کو ادا کیا, اللہ اکبر کو کہا, اور پھر فرمایا پانچویں امام نے لولانا لما عبد اللہ, اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی تھی. اور پھر آئیے زیارت جامعہ کی طرف. آئمہ سے مخاطب ہو کر مومن کو حکم دیا گیا کہ دیکھو جب مزار اور روضہ مقدس آئمہ ادھار میں جاؤ تو اس اللہ سے زیارت جامعہ کا قبلہ آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا.
کہ دیکھیے خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اے ائمہ خدا نے آپ کو نور کی صورت میں اپنے عرش پر خلق کیا. خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین. آپ عرش الہی پر پروردگار کی بارگاہ میں طواف میں مشغول تھے اور اس کے بعد خدا نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کے وجود کو انسانی صورت میں زمین پر نازل کیا, ان گھروں میں نازل کیا کہ جن گھروں کا مرتبہ مسلسل خدا کی اجازت اور اذن سے بلند ہوتا رہتا ہے. بات ائمہ کے انوار کی نہیں ہے, بات ان گھروں کی ہے کہ جن گھروں میں یہ نازل ہو جائے ان گھروں کا مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے. تو وہ ہستیاں جو اینٹ مٹی پتھر گارے اور چونے سے بنے ہوئے بے جان گھروں میں جب وہ ہستیاں آ جائیں تو ان گھروں کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو سوچیے کہ خود ان ہستیوں کا مرتبہ کیا ہوگا, ان ہستیوں کا مرتبہ کیا ہوگا. اب یہاں پر آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا, کل کی گفتگو سے متصل ہو گئے آپ. بات ہو رہی تھی انوار طیبہ پنجتن کی, کل یہی تو گفتگو آئی تھی نا. اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی انہم منی وانا منہم. یہ میرے گھر والے ہیں, میں ان سے ہوں, یہ مجھ سے ہے. یہی پر آ کر بات رکی تھی نا. دیکھیے جب یہاں پر آ کر بات رک گئی تو اہل بیت, مرکز اہل بیت کون ہستی ہے اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی. آپ جانتے ہیں حدیث کے ساتھ کہ الحمدللہ شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں, شب جمعہ کے اعمال ہیں, آپ یقیناً انجام دیتے ہوں گے. شب جمعہ وہ شب ہے کہ جو بابرکت ترین شبوں میں سے ہے, اور شب جمعہ میں تمام مرحومین جو آپ کے خاندان کے گھر کے مرحومین ہیں روایت کے مطابق وہ آپ کے گھر کے دروازے پر آتی ہیں, ان کی ارواح اور فجر کی اذان تک رکتی ہیں اور آپ سے مسلسل طلب کرتی ہیں کہ ہمارا ہاتھ اب عمل سے کوتا ہو گیا ہے, اب ہم عمل نہیں کر سکتے, ہمارے لیے خدا کے لیے کچھ عمل بھیجو, اس دنیا میں ہمیں ضرورت ہے. مسلسل پکارتی رہتی ہے, ہم اور آپ ان کی آواز نہیں سن پاتے. روایت کے الفاظ ہے یہ کہ مسلسل ارواح روحیں ہمارے چاہنے والوں کی, عزیز رشتے داروں کی ہمارے گھر کے دروازے پر آتی ہے اور پکار پکار کے کہتی ہے کہ کوئی نیک عمل ہماری جانب بھیجو, کوئی نیک عمل ہماری جانب بھیجو, ہمیں ضرورت ہے. اور جب پھر فجر کی اذان ہوتی ہے تو دوبارہ وہ ارواح آسمان کی جانب پرواز کر جاتی ہے. شب جمعہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ شب زیارتی ہے, سید الشہداء بھی ہے. یقیناً آج وہ شب ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کسی بھی لمحے کے دوران ہمارے 12ویں امام کربلا میں موجود ہیں. اسی طرح سے سورہ واقعہ کی تلاوت شب جمعہ میں نہایت ثواب رکھتی ہے. روایت کے اندر ہے کہ جو چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے یعنی مومنین کے انصار میں سے مشہور ہو, اسے چاہیے کہ ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کرے رزق اور روزی کی وسعت کے لیے. سورہ واقعہ کی تلاوت بہت زیادہ مفید ہے. یہ سورہ ولایت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مومنین کو انعام اور اکرام ملنے کی پروردگار نے نشاندہی کی ہے کس انداز سے مومنین کو انعام اور اکرام عطا ہوگا. تو اس شب جمعہ یقیناً میں اگر شب جمعہ میں گفتگو کروں گا تو پھر وہ موضوع رہ جائے گا, اس لیے یہیں تک رکھیے. اور میں پھر درخواست کروں گا کہ مفاتیح الجنان سے غافل مت ہوئیے. خدا کے لیے مفاتیح الجنان کا مطالعہ مسلسل کیجیے. یہ ایک ایسا خزانہ ہے اہل بیت کے کلمات کا کہ جو ہمیں اتنا عظیم خزانہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. وہ ہمیں کتنی آسانی سے جناب شیخ عباس قلی کہ خدا انہیں دسترخوان امین مومنین پر مہمان فرمائے اور پنجتن کی خاص برکات انہیں نصیب فرمائے. انہوں نے یہ محنت کی اور آپ کے اور میرے گھروں میں اس میں انعام اہل بیت کو پہنچا دیا. تو بات ہو رہی ہے پنجتن کے نور کی. اس حوالے سے یقیناً محور کون ہے امامت کا, امیر المومنین کی ذات ہے والا صفات. اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ امیر المومنین کا جب نام آتا ہے تو ولایت کا ذکر چھڑتا ہے. ہم کہتے ہیں سب ولایت امیر المومنین, ولایت امیر المومنین, ولایت امیر المومنین, ولایت امیر المومنین. دیکھیے یہ ولایت کیا ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہم نے مولا کائنات کی ولایت کو کیا دیکھا ہے, کیا سمجھ پائے ہیں کہ ولایت ہمارے دلوں میں ہے. اچھا, اب میں سوال کر کے بہت سادہ اور آسان انداز میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت نوجوان کمسن بچوں کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ ان کی سمجھ میں بھی آئے. دیکھیے آپ نے علی بن ابی طالب کو دیکھا تو کب دیکھا؟ ہجرت کی رات بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا, شجاعت کا اقرار کیا.
جنگ بدر میں تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، بہادر مان گئے. جنگ خیبر میں مرحوم کو پہچانتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا صاحب مولا کائنات بڑے بہادر ہیں. محراب عبادت میں دیکھا، عبادت کرتے ہوئے آپ نے کہا بڑے عبادت گزار تھے. آپ نے دیکھا مولا کائنات نہایت جو کی روٹی نمک کے ساتھ لگا کر کھا رہے. آپ نے کہا مولا کائنات دنیا کی جانب رغبت نہ رکھتے تھے. آپ نے مولا کائنات کے مختلف افعال کو دیکھا، اعمال کو دیکھا، کردار کو دیکھا. جہاں جیسے جیسے انداز سے آپ مولا کائنات کے کردار کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے گئے، اسی پہلو سے متعلقہ صفت کا اعتراف کرتے گئے. بہت توجہ کیجیے گا جانی گرامی. آپ نے ایسے کاموں کو دیکھا جو زاہدانہ صفات کی جانب نشان نہیں کرتی ہے. آپ نے کہا مولا کائنات بہت زاہد تھے. نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا مولا کائنات بہت بڑے عابد تھے. آپ نے دنیا کو ٹھوکر مارتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا دنیا سے کوئی رغبت نہ تھی. آپ نے تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا بہت بہادر تھے. ہجرت کی رات تلواروں کی چھاؤں میں رسول کے بستر پر سوتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا بہت عظیم الشان بہادری کا کارنامہ کیا. حضور کبھی آپ نے مولا کائنات کی بہادری کے نمونوں کو دیکھا، کبھی زہد کو دیکھا، کبھی عبادت کو دیکھا، کبھی سخاوت کو دیکھا. آپ نے واقعہ پڑھا کہ قمبر آیا اور آ کر کہا کہ مولا ایک فقیر آیا بیت المال کے دروازے پر، محتاج ہے، سوال کر رہا ہے، سونے کے سکے بھی اور چاندی کے سکے. کہا قلعہ ہوما عندی حجران، چاہے سونے کی بات کرو چاہے چاندی کی، دونوں میرے نزدیک پتھر ہے. ایہما انفع لہما، جو چیز اسے زیادہ فائدہ پہنچائے وہ دے دو. آپ نے کہا کہ مولا کائنات کی دولت کی کوئی رغبت نہ تھی. آپ نے مختلف افعال اور اعمال کے ذریعے مولا کائنات کے مختلف صفات کو پہچاننا شروع کیا. حضور مولا کی ذات سے نکلنے والے مختلف کمالات کو دیکھ کر آپ مولا کائنات کی مختلف خوبیوں کے معترف ہوتے گئے. یہ تو آپ نے مولا کائنات کی ذات سے نکلنے والے اعمال کو دیکھا. علی کو کب دیکھا؟ اب آئیے ذرا دوستوں کو ایک اور زاویے پہ لے جاؤں. آپ نے دیکھا خدا نے آپ کو رزق دیا، آپ نے کہا وہ رزاق کا پروردگار تھی، رزق عطا کیا، تیرا شکر. آپ نے دیکھا پروردگار نے آپ کو کسی دشمن سے انتقام دیا، آپ نے کہا پروردگار تو نے میرے دشمن سے انتقام دیا. کیا انتقام لینے والا ہے کہ بہترین منتقم ہے. پروردگار نے میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کیا، پروردگار اپنے گناہوں کے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ نے کہا پروردگار کتنا غفور رحیم ہے، رحم کرتے ہوئے دیکھا. آپ نے کہا بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے. پروردگار کی طاقت کو دیکھا. جناب موسیٰ کے قصے کو بڑا قرآن نے کہ حکم دیا مارو ایسا دریا پھٹ گیا. آپ نے کہا پروردگار بڑا طاقت والا ہے. آپ نے پروردگار کے علم کے کرشمے دیکھے. آپ نے کہا پروردگار بڑا علیم ہے. کبھی آپ نے پروردگار کی ذات کے اندر سے علم کے کرشمے کو دیکھا. آپ نے کہا تو علیم ہے. کبھی آپ نے دیکھا انسانوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. آپ نے کہا تو رحیم و کریم و غفور ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ رزق عطا کر رہا ہے. آپ نے کہا تو رزاق ہے. تو حضور آپ نے خدا کو کب دیکھا؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا یہ کہہ کر چلے گئے کہ علی خدا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. جو یہ کہے کہ علی خدا ہے اس کا عقیدہ باطل اور غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حقیقت امیر المومنین مجھے بتلانی ہے. اور میں کیسے بتلا سکتا ہوں، میری اتنی اوقات نہیں ہے. اگر میں بتلاؤں گا بھی تو امیر المومنین کی اولادوں کے فرامین اور جملوں کے ساتھ میں بتلاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح سے تعارف کروایا مولا کائنات کا. بڑی باریک اور حساس منظر فکر ہے. حضور آپ نے خدا کی ذات سے نکلنے والی مختلف صفات کو دیکھا تو آپ مختلف صفات اور اسما پروردگار کے بارے میں پکارتے چلے آئے. پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ودود ہے، تو قدیر ہے، تو علیم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. ذات خدا کو دیکھا تو کب دیکھا؟ بس یہی بات علی بن ابی طالب کے بارے میں ہے. شجاعت کا منظر دیکھا، کہا شجاع ہے. سخاوت کا منظر دیکھا، کہا سخی ہے. علی کو رحمت کے تمام کام انجام دیتے ہوئے دیکھا، کہا علی رحیم ہے. جو صفات آپ دیکھتے رہے آپ کہتے ہیں علی یہ ہے، علی وہ ہے، علی وہ ہے. تو حضور آپ نے تو علی کی ذات سے نکلنے والی صفات کو دیکھا. خود روح ہے علی ابن ابی طالب کو کب دیکھا؟ ولایت نام ہے حقیقت علی ابن ابی طالب تک پہنچنے کا. اب یہاں پہ بڑی توجہ کیجیے گا، مجھے بات سمجھانی ہے اور یہ حق ہے مولا کائنات کے زندگی پر میری روح پر کہ میں جس حد تک ہو سکے ولایت سمجھاؤں آپ کو. اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں بیٹھوں گا یہاں پر بعد میں، آپ سوال کیجیے. دیکھیے کوئی ماتم کرتا ہے،
ولایت کی نشانی ہے. کوئی تعبیر سجاتا ہے ولایت کی نشانی ہے, ثواب ملے گا اسے. کوئی زلزلہ سجاتا ہے ثواب ملے گا. کوئی کڑا پہنتا ہے سید سجاد کی یاد میں ثواب ملے گا. کوئی فاقہ کرتا ہے عاشور کے دن ثواب ملے گا. سبیل پر پانی پلاتا ہے ثواب ملے گا. مجلس پڑھا ہے ثواب ملے گا. مجلس سن رہا ہے ثواب ملے گا. آپ کہتے ہیں یہ ولایت ہے. حضور یہ آثار ولایت ہے. ولایت کیا ہے؟ پھر اور واضح کروں بات کو. دیکھیے مجھے پتا ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے, اور اگر ذرا میں نے غلطی کر دی تو میری پکڑ وہاں بھی ہو سکتی ہے, یہاں بھی ہو سکتی ہے. بات اس ہستی کے بارے میں ہے کہ جس کے سامنے جبریل کی کوئی حقیقت نہیں. بات اس ہستی کی ہے کہ جس کے سامنے آدم سے لے کر عیسیٰ کی کوئی حقیقت نہیں. 1,23,999 پیغمبر علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھے. جب اس ہستی کی بات ہے تو اتنی آسانی سے پیش نہیں کی جا سکتی, سمجھا کر آگے بڑھنا ہوگا. تو دیکھیے عزیزان گرامی, ہم نے ولایت کو کب دیکھا؟ اور واضح کروں بات کو. آپ نے دیکھا کہ مردہ زمین ہے, کل کی گفتگو زمین ہے, پودے نکل آئے. آپ نے دیکھا ایک دفعہ دریا میں طوفان آیا. آپ نے دیکھا ایک دفعہ دریا دوبارہ آرام سے مدھم انداز سے بہنے لگا. آپ نے دیکھا طوفانی ہوائیں چلی. پھر آپ نے دیکھا طوفانی ہوائیں تھم گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں صبح چلنے لگی. تبدل زمانے کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ یقیناً ان کے پیچھے کوئی ہے. آپ نے ان افعال اور اثرات کے ذریعے خدا کے وجود کو مانا. یہ آپ نے خدا کی ذات سے نکلنے والے اثرات, آثار اور افعال کو دیکھ کر خدا کی جانب آپ متوجہ ہوئے. آپ نے خدا کو کب دیکھا؟ یہ خدا کی ذات سے نکلنے والے آثار کو دیکھا. کبھی آپ نے تابوت سجایا, کبھی آپ نے زلزلہ سجایا, کبھی آپ نے تعزیہ سجایا, کبھی آپ نے ماتم کیا, کبھی آپ نے کڑا پہنا, کبھی آپ نے کلاوہ پہنا. مختلف انداز سے نسبت دیتے ہوئے جناب سید سجاد سے آپ نے مختلف عزاداریوں کے کام انجام دیے. نظر نیاز پکائی, سبیل میں پانی دیا, سبیل میں شربت چائے, جو بھی کام کیا, یہ تمام کام آپ کہتے ہیں یہی ولایت ہے. حضور یہ ولایت نہیں ہے, یہ ولایت کے آثار ہے. ولایت ہے تو کیا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ ماتم کر رہا ہے تو یہی ولایت ہے. یہ اثر ولایت ہے. جس طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب بارش برس رہی ہے تو یہی خدا ہے. یہ آثار خدا بندی ہے. خدا کوئی اور چیز ہے. خدا کیا ہے؟ زیلب یمانی میں جب آ کر مولا کامل سے پوچھا, نبی ذرا یہ تو بتلائیے, ہر رائے کا ربت, کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے اور اسی ہستی سے ہونا چاہیے جس سے پوچھا گیا. حیائی کا ربک, مولا ذرا یہ بتائیے آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ فرمایا مولا کائنات پہ وہی نہ کہ زینب وائے ہو تجھ پر زینب یمانی لم اعبد ربا لم ارا ہو, میں نے کبھی ایسے پروردگار کی عبادت کی ہی نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو. کہا کہ اچھا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. فرمایا لا تراہ العیون بل تراہ القلوب بحقائق الایمان, خدا کو آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ قلب ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے خدا کو دیکھتا ہے. حساس منزل فکر ہے. گفتگو توحید پر ہو رہی ہے اور توحید بھی کون سی کہ جو پنجتن کے گھرانے سے آئی ہے. ہما شما کی توحید کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. اس توحید کی بات ہو رہی ہے کہ جو قرآن نے بتایا اینما تولی فثم وجہ اللہ, تم اپنا روح جس طرف بھی کرو تمہیں وہاں خدا نظر آئے گا, تمہارا روح خدا کی جانب ہوگا. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ ولایت کیا ہے؟ یہ آثار ولایت ہے, خود ولایت نہیں. ایک سلام دیجیے محمد علی محمد. دیکھیے اب یہاں تک جب گفتگو آ گئی, گفتگو اسی منزل پر روکیے اور میں بات آپ کے سامنے اور واضح کروں گی گفتگو کرنی کس طرح چاہیے. ایک شخص آیا اور آدھا گھنٹہ رہ گیا میرے پاس, کوئی دو چیزیں جلدی جلدی گفتگو منزلت ہے. ایک شخص آیا شام سے دمشق سے چھٹے امام کی خدمت میں, اور اگر اس نے کہا کہ جئت لمناظرة أصحابك إني رجل صاحب فقه وكلام وفرائض وكلام, میں علم کلام جانتا ہوں, فرائض کا علم, واجبات کا علم, تفسیر کا علم, میں آیا ہوں آپ کے حساب سے مناظرہ کرنے. دیکھیے
کلیدی روایت ہے، بڑی ہے، اور آج کے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ مت کھیلنے دیجیے اپنے ذہنوں کے ساتھ ہر انسان کو، مت دخل دینے دیجیے اپنے عقائد میں ہر ایک کو۔ ہر انسان جو آ کر کوئی راگ الاتے اس کی بات پر کو مت سنیے، مت دھیان دیجیے۔ آپ کے گھروں میں مفاتیح جناب ہے، قرآن صحیفہ سج جا رہا ہے، نہج البلاغہ ہے، کیوں تمسک نہیں رکھتے؟ ہر جگہ آخر آپ مولوی کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ میں خود مولانا ہوں، لیکن یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو میرے منہ سے کہ صاحب پرانے زمانے کے بارے میں، آئمہ کے بارے میں، معصومین کے بارے میں، معصومین یہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، ویسے ایسے۔ حضور جب 10 امام حضرت علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام جب 10 امام نے زیارت جامع کبیرہ اور ارشاد فرما دی، جو تعارف نامہ امام کا، پھر آپ کو امامت کے سلسلے میں ادھر ادھر گھبرانے کی، دوڑنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کے گھر میں دعا صبح موجود ہے تو پھر آپ کو پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے گھر میں دعا قرآن موجود ہے، پھر کس بات کا اضطراب؟ اگر مفاتیح جناب میں زیارت اعلی یاسین موجود ہے، اس کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے، ایک منزل سفر تک پہنچیے، کچھ منازل طے کیجیے، پھر دیکھیے آپ کو آپ کے سوالوں میں جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ پھر میں کہوں گا ہر انسان کو اپنے عقائد سے مت کھیلنے دیجیے۔ امیر المومنین کو، پنجتن کو، 14 معصومین یہ عرشی مخلوق ہے، انہیں عرش پر رہنے دیجیے، اپنی طرح زمین پر مت لائیے۔ اپنی ذات سے ان کا قیاس نہ کیجیے، اپنی ذہنی تامت پوجیوں کے ذریعے اور اپنی ذہنی اٹکل کے ذریعے، اپنے غلط نظریات کے ذریعے خبردار کوئی شخص بھی مولا کائنات کے فضائل کو نہ تولے، جس کے بارے میں ذات ختمی مرتبہ یہ کہے کہ یا ابا الحسن، اے علی، ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفني الا الله وانت وما عرفك الا الله وانا۔ اے علی، خدا کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے میرے اور تیرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تیرے، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ کما حق کو معرفت، چاہے وہ نجف اور خون کا مرجع تقلید اور مجتہد ہو، چاہے شارجہ کے امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے مومنین ہو یا منبر پر بیٹھنے والا خطیب ہو، یہ رسول فرما رہے ہیں کہ کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے۔ تو دیکھیے منزلت علی بن ابی طالب ماورائے اذہان و افکار ہے۔ تو اسی لیے تو جوش میری آبادی نے کہا نا، اب بہرحال میں کل ایک بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن رہ گئی، گل ہو گیا زمین پہ آغام کا چراغ۔ تو مولا کائنات کی بات آئی تو میں آپ کی اجازت سے یہ بند 2-4 بندے پڑھ دیتا ہوں اور پھر دوبارہ آؤں گا اسی روایت کی طرف۔ گل ہو گیا زمین پہ آغام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ۔ دیکھیے میری کمزوری ہے کہ نجم افندی ہوئے، آل رضا ہوئے، جوش ہوئے، دبیر ہوئے، انیس ہوئے، جمیل مظہری ہوئے، یا آج کے دور کے کچھ شعراء کا دکھا۔ اب کیا کیا جائے کہ جو شخص قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتا ہے تو میں بہرحال بڑا نالائق اور بینائیگی علمی بینائیگی مجھے کہ میں آج کے دور کے شعراء کے اشعار میرے پلے نہیں پڑتے، بہت مشکل ہوتے ہیں۔ میں پرانے دور کا آدمی ہوں، پرانے لوگوں کی بات کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ جوش، آل رضا، جمیل مظہری، میر انیس، دبیر، یہ ہو گئے، یہ آج کل کے کچھ شاعر ہے۔ تو آپ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو آج سے 25-30 سال پہلے دنیا سے جا چکا، لیکن کروں تو کیا کروں کہ جس انداز سے مولا کائنات کے بارے میں جوش نے گفتگو کی ہے۔ عزیزان گرامی، آیات اور روایت کو رکھیے اور جوش کے اشعار کو پڑھیے جو انہوں نے مولا کائنات کے بارے میں کہے۔ ذاتی کردار پر مجھے گفتگو نہیں کرنی، ذاتی کردار پر اگر آپ گفتگو کریں گے تو اسلام کی تاریخ کو چھوڑ دیجیے۔ پھر گل ہو گیا زمین پہ اہم کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ۔ مجھے پتا ہے شعر بڑے مشکل ہے لیکن میں کیا کروں؟ دیکھیے بات اس ہستی کی ہو رہی ہے کہ جو عرش الہی پر نور کی صورت میں خلق ہوا، تو اشعار بھی ویسے ہوں گے جو کما حق اس ذات کی عکاسی کر سکے۔ وہ اشعار نہیں ہو سکتے کہ جن میں بس عقائد کی خامی ہو، قرآن سے دور ہو، اہل بیت سے دور ہو، روایات سے دور ہو۔ گل ہو گیا زمین پہ آہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ۔ میں یہی کہہ چکا ہوں، عمد کے بڑے احسانات ہیں،
اودھ کے بڑے انسان یہ اودھی کی شخصیتیں جو میرانیس میں دبیر ہوئے. اب کیا کیا جائے؟ فیضآباد کے لوگ بیٹھے ذرا پھول جائے خوشی سے, کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ. یہ آئے تو ہری نظر میں اذا ہوئی کہ اللہ اس میں یعنی اشرے پڑے جا سکتے ہیں ان اشعار کی تشریح کے لیے. یہ آئے تو حریم نظر میں اذا ہوئی, سلمائے روزگار کو ذری قبا ملی, ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی, آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی, جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار میں دیکھا غرور سے. منبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا, موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا, دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا. دیکھیے مقابلہ کر سکتا ہے آج کا کوئی شاعر ان اشعار کی. میری کسی دشمنی نہیں ہے ذاتی, لیکن میں کیا کروں جس کا حق ہے اسے آپ دینا چاہیے. دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا, موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا, منبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا. اور سنیے گا ڈالی نگاہ فخر میں, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر. جو یہ میرانیس کے پیروکار ہیں بڑی مشکل بات کہہ جاتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ دین کو فخر حاصل ہے دنیا پر, دنیا کو فخر حاصل ہے دین پر, لیکن جو کرے ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر. کیا بات کہہ دی؟ وجہ کیا ہے کہ ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر. تو مولا کہنا تو اترے نا زمین پر, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر. کیوں؟ فرمانا قرآن آسمان سے اترا زمین پر. جس طرح سے انیس دبیر کے بعض مرثی ایسے ہیں کہ جن کے لیے درس رکھوانا چاہیے. آپ حضرات کہتے ہیں صاحب تبلیغی مجلس کیا ہوتی ہے جی؟ نماز روزہ بھی تبلیغ ہے, ولایت علی بن ابی طالب بھی تبلیغ ہے, ہر وہ بات کی جو متصل کرے آپ کو امام سے وہ تبلیغ ہے. تو دیکھیے بعض مرثیوں کا انیس کے درس رکھنا چاہیے, جوش کے بعض مرثیوں کا درس رکھنا چاہیے. ایسے آسان مرثی نہیں ہے. اب یہی بات دیکھیے کوئی گھبرا سکتا ہے, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر, خود حل کرنے مسئلے کو. کیوں؟ قرآن آسمان سے اترا زمین پر. تو دیکھیے بڑی توجہ. میں دوبارہ ہوں اسی روایت کی طرف. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے سمندر میں ہوتا ضرور لگاؤں گا, خلواسی کروں گا, سمندر کی پہرے تیریں گے ضرور, بہت دور تک شاید لے جاؤں آپ کو, لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو نکالوں گا وہیں سے جہاں سے میں نے ہوتا لگایا تھا. تو دیکھیے وہ کہتے ہیں مولانا آپ ادھر ادھر بہت چلے آتے ہیں, مجھے بالکل اندازہ ہے, میں قطر ادھر ادھر نہیں جاتا. موضوع اتنا گمبھیر اور اہم ہے کہ موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال کے گفتگو کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیے کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں, میں بولتا ہوں پانی لوں آپ سے. تو بات ہے مولا کائنات کی, ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالنی چاہیے کہ آج ہی جو بچے ہمارے بیٹھے ہیں, ہم بھی کبھی انہیں کی عمر کے حصے میں تھے, ولایت ہمیں ملی ہے اسی فرش اعضا کے صدقے میں. اس فرش اعضا کا بڑا احسان ہے ہم پر. وہ کہتے ہیں کہ مجلس سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوا. حضور ہماری بے مائگی اور نالائقی ہے کہ ہم نے مجالس سے کچھ حاصل نہیں کیا. مجلس کا کیا قصور؟ وہ قرآن کا کیا قصور؟ اگر ابو جہل قرآن سے کچھ نہ سیکھ سکے گی, ابو جہل کا قصور ہے کہ نہ سیکھ پایا. جی تو امام صادق کے پاس آیا, کہا کہ میں آیا مناظرہ کرنا آپ کے حساب سے, گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. تو دیکھیے میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا ہوں, مجھے فرائض کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, اصول کا علم ہے, میں مناظرہ کرنے آیا ہوں. خدا کی قسم یہ روایت ایسی ہے کہ حجت خدا معصوم کی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ ایسے ہیں کہ 10-12 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے, اور یہاں جو مستقبل کے لوگ بڑی عمر کے پختہ عمر کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. کہا کہ اچھا چھوٹے ماں میں مجھ سے گفتگو کرنے آئے, شام سے آئے, دمشق سے مدینے, اور مدینے میں جو امام اس وقت مکے میں تھے, حج کا ایام چل رہے تھے. کہا کہ اچھا مجھے کچھ سوال کرنا ہے تم سے. دیکھیے جب حجت خدا سوال کرے تو انسان اپنی خیر منائے, یہ معمولی سوال نہیں. کہا کہ اچھا من کلام عندک اور من کلام رسول اللہ, جی تم مجھ سے مناظرہ کرے گا, گفتگو کرے گا, تو اپنے نظریات کے ذریعے مجھ سے گفتگو کرے گا یا رسول خدا کی احادیث کے ذریعے مجھ سے گفتگو کرے گا؟ کہا کہ کلام بعضہ من عندی بعضہ من رسول اللہ, کچھ کلام میرا ہے, کچھ کلام رسول خدا کا. توجہ کیا آپ نے؟ ملاوٹ ہے کلام میں, رسول خدا کی بھی گفتگو ہوگی اور میرے اپنے بھی نظریات ہوں گے. انہوں نے کہا اچھا مجھے کچھ اور سوال کرنے ہیں جس سے بتاؤ. کہا کہ پوچھیے. کہا کہ
انت شریک رسول اللہ، کیا تو کار رسالت میں رسول کا شریک ہے جو اپنی بات کو رسول کی بات کے ساتھ ملا کے پیش کرے گا؟ کہا کہ لا نہیں، استغفر اللہ، میں کار رسالت میں شریک. کہا کہ اچھا تجب طاعتوں کا کم تجب طاعت رسول اللہ، کیا تیری اطاعت اسی طرح سے واجب ہے کہ جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے؟ قال لا نہیں، مولا کیا کہہ رہے ہیں، میری اطاعت اس طرح سے واجب کیسے ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب؟ تو امام در حقیقت سوال نہیں فرما رہے، آپ کے اور میرے لیے نشانیاں چھوڑ رہے. دیکھو جو رسول کے بارے میں بات کرے یا تو اسے کار رسالت میں شریک ہونا چاہیے یا اس کی اطاعت اسی طرح واجب ہو، اسی طرح کہ جس طرح رسول کی اطاعت واجب تھی. انت شریک رسول اللہ، کیا تو رسول اللہ کا شریک ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اچھا تجب طاعت کا کم تجب طاعت رسول اللہ، کیا تیری اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے؟ کہا کہ نہیں، میں کیا فرمایا، ایسا بھی نہیں ہے. کہا کہ اچھا جب یہ دونوں باتیں تم نے کہا کہ نہیں ہے، تیسرا سوال میرا، سمعت الوحی من رسول اللہ، کیا تو نے خود رسول کی زبانی وحی کے کلمات کو سنا ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ نہیں سنا. بھائی میں پوچھوں گا چھٹے نام سے، مولا یہ جو آپ نے پوچھا ہے کیا تم نے رسول کی زبانی کلمات وحی کو سنا ہے، تو کیا کوئی ایسی ہستی گزری ہے کہ جس نے رسول سے سنا ہے؟ بھائی آپ پوچھیں کہ تم نے سنا ہے تو چھٹے نام مولا اگر آپ خود بتائیے کہ کیا کوئی ایسی ہستی گزری ہے کہ جس نے خود رسول کی زبانی وحی کو سنا ہو. خدا کی قسم تاریخ اسلام میں آپ کو نہج البلاغہ میں یہ الفاظ ملیں گے کہ دیکھو وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِحَرَا، خدا کی قسم میں رسول خدا کے ساتھ غار حرا میں تھا. ایک ہی آواز آئے گی تاریخ اسلام میں جو خالق نہج البلاغہ ہے کہ میں لقد كنت بحرا مع رسول اللہ، میں غار حرا میں رسول خدا کے ساتھ تھا. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے ایک چیخ کی آواز سنی، میں نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الرنة، یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیسی ہے؟ جب وہی پہلی نازل ہوئی ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کار رسالت میں شریک کون ہے؟ کس نے رسول کی زبان وہی سنی ہے؟ کس کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح واجب ہے؟ رسول کے بعد نہیں، رسول کی طرح واجب ہے. میں نے چیخ کی آواز سنی، میں نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الرنة، یہ چیخ کیسی تھی؟ فرمایا رسول خدا نے یا علی هذه رنة الشیطان قد عیس من عبادته، یہ شیطان کی چیخ تھی، آج وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اور پھر رسول خدا نے کہا دیکھیے پہلی وحی آ رہی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، شیطان کی چیخ کی پکار میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بچہ جو 13 سال کی عمر میں شیطان کی چیخ بھی سنے، وحی کے نزول کے وقت رسول کے ساتھ ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مورخ کیسے کہہ سکتا ہے کہ علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. بھائی آئے علی کے اسلام کو کلمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اسلام کو علی کی ضرورت ہے. یہ بچہ اس مرتبے پر ہے روحانیت کی، مانیت کی، علوم روح کی. علی ابن ابی طالب کا ماں کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ جب وہی نازل ہو رہی ہے تو شیطان کی چیخ سنے اور رسول کہیں گے یا علی یہ شیطان کی چیخ تھی. اگر رسول یہ کہہ دیتے تو میں بھی آگے اس سے کچھ نہیں کہتا، لیکن رسول نے ایک عجیب جملہ کہا، مولا کہنا تو نہج البلاغہ میں بیان فرمایا اور پھر رسول نے عجیب جملہ کہا. رسول نے عجیب جملہ کہا کہ یا علی تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے اور جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے. الا انک لست نبی، مگر ایک فرق ہے کہ تو نبی نہیں ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے؟ سماعت اور بصارت کے ذریعے. سماعت علی بن ابی طالب ہو بہو رسول اللہ کی سماعت ہے، بصارت علی بن ابی طالب ہو بہو رسول اللہ کی بصارت ہے. بھائی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وارث علم نبی علی مرتضیٰ ہے. جب سماعت اور بصارت ہو بہو ہے تو علم میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. درود بھیجیے محمد آل محمد. بس ایک دفعہ کہا کہ اچھا کیا تو شریک رسالت ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا اچھا یہ بتا تیری اطاعت واجب ہے اسی طرح اس سے رسول کی اطاعت واجب ہے؟ کہا کہ نہیں. اچھا یہ بتا کہ تم نے رسول کی زبان سے خود وحی کو سنا؟ کہا کہ نہیں. اب امام نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابی یونس ابن یعقوب کی طرف مڑے اور مڑ کر مسکرایا اور ایک جملہ کہا کہ دیکھو اب
اب اس دمشق سے آئے ہوئے شامی کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ ھذا الذی قد خصم نفسه قبل ان يتكلم، اے میرے صحابی یہ شخص اس سے پہلے کہ میرے ساتھ مناظرہ اور گفتگو کرتا، اس سے پہلے کہ میرے ساتھ گفتگو کرتا، اس نے خود اپنے خلاف خود ہی دلائل دے دی. دیکھیے نہ تم پر وحی آئی، نہ تم نے وحی کو رسول سے سنا، نہ تم کار رسالت میں شریک، نہ تمہاری اطاعت واجب، تو سارے دلائل تو تم نے اپنے خلاف دے دیے. کہا کہ اچھا. پھر اس کے بعد مختلف شاگرد آئے، روایت طویل ہے، میں حس کرتے ہوئے آ رہا ہوں. ہشام ابن حکم آئے، امام نے کہا گفتگو کرو ذرا. جسے امام کہیں گفتگو کرو اس کی منزلت کیا ہوگی؟ کون ہشام ابن حکم؟ ہشام ابن حکم وہ ہے کہ جنہوں نے کئی 3 یا 4 اماموں کو درج کیا ہے، اور جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہشام سے ایک حدیث ہے بڑی طویل، جس میں 52 یا 54 مرتبہ ہشام کو مخاطب کر کے کہا یا ہشام عقل کی خصوصیات بیان کی کہ عقل ہوتی کیا ہے. یہ وہ صحابی گفتگو کرنی شروع کی. ہشام نے کہا یا حاضر ایک سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے. کہا پوچھو. اب ہشام نے حکم سوال کر رہے ہیں ربک انظر بالخلق ام الخلق انظر بانفسهم، یہ بتا مجھے ذرا شامی کہ کیا پروردگار زیادہ خیال رکھتا ہے اپنی مخلوق کا یا مخلوق خود اپنا خیال رکھتی ہے؟ دیکھیے 10 12 14 15 سال کے بچے بھی درد کریں گے اسے. ایک دفعہ سوچا اور کہا کہ نہیں بل رب انظر، پروردگار عالم زیادہ اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، پروردگار عالم زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے اپنی مخلوق کو. کہا کہ اچھا تو پھر یہ بتا کہ پروردگار عالم زیادہ خیال رکھتا ہے اپنی مخلوق کا، تو اس نے ہم انسانوں کا کس طرح سے خیال رکھا تاکہ ہم اس تک پہنچ پائیں؟ کہا کہ اس کے لیے حجت قرار دی، دلیل قرار دی انسانوں کے لیے. کہا وہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ قرآن اور رسول اللہ. کہا کہ اچھا رسول کے زمانے تک تو تیری بات صحیح ہے. کتنی سمپل سادی اور کتنی مدلل اور مستقل گفتگو. رسول کے زمانے تک تو صحیح ہے. اب یہ بتا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور پھر ہشام نے سوال کیا کہ اچھا تم میں ہم میں جو اختلاف ہے اور تم اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے آئے ہو، اس زمانے میں تو کتاب اور رسول اللہ تھے، آج کیا ہوگا؟ کہا کہ قرآن ہمارے اختلافات کو حل کرے گا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم میں تم میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اب اس میں سر جھکا کر سوچنے لگا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بھائی جواب کیوں نہیں دیتا؟ چھٹے امام نے کہا کہ بھائی جواب کیوں نہیں دیتا تو اس کا؟ تو اس شہری نے کہا کہ جب میں رسول اللہ میں کیا کروں؟ اگر میں کہوں کہ ہم میں تم میں اختلاف نہیں ہے تو میں نے بےتکی بات کری ہے، اور اگر کوئی اختلاف ہے تو یہ کہتا پھر حل کیسے ہوگا؟ تو کیا جواب دو؟ اچھا اجازت ہے آپ کی. اب یہی سوال میں اس سے کروں؟ کہا کہ کرو. تجد نبیہ علم سے بھرپور بھرا ہوا پاؤ گے تم میرے شاگرد کو، جس کے بارے میں چھٹے نام کہیں کہ علم سے بھرا ہوا ہے تو اس کا علم کیا ہوگا؟ کہا کہ اچھا اے ہشام اب میرا تجھ سے سوال ہے کہ یہ بتا کہ پروردگار عالم نے جو یہ کام کیا تو اختلاف ہے تو یہ کیسے حل ہوگا؟ کہا کہ دیکھو قرآن موجود ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ قرآن کے اختلاف کو حل کر سکتا ہے؟ تو شامی نے کہا کہ ہاں اختلاف کو حل کر سکتا ہے. کہا کہ اگر قرآن فقط، توجہ کیجیے گا، صرف قرآن اختلاف کو حل کر سکتا ہے تو اے شامی ذرا مجھے تو یہ بتا کہ اگر قرآن تیرے پاس شام میں تھا، مدینے میں ہمارے پاس تھا، یہ قرآن تو موجود تھا، تو اگر ہمارے اختلاف کو قرآن حل کر سکتا ہے تو دمشق سے سینکڑوں میل دور سے اٹھ کر مناظرہ کرنے کیوں آیا ہے؟ کتنی سیدھی سادی بات ہے. اب اس نے سر جھکا دیا. کہا کہ تم خود بتاؤ کہ خدا نے رسول کے بعد کس کو قرار دیا؟ کہا کہ یہی ہستی جو جہاں بیٹھی ہے فرزند رسول اللہ ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. کہا کہ دلیل ہے کوئی اس بات کی؟ کہا کہ ہے. تم اس سے پوچھو یہ آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے اور تمام کے تمام مخفی اور چھپے ہوئے امور کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا. کہا کہ اچھا.
کہا کہ اچھا بتائیے ابن رسول اللہ. امام نے گفتگو کرنا شروع کی. دیکھ تو شام سے نکلا, اپنے شہر سے نکلا, سفر اس طرح سے کٹا, سفر میں تجھے یہ واقعات پیش آئے, تو مکے کی جانب آیا, فلاں سے ملا, فلاں کاروان سرا میں رکا, فلاں جگہ قیام کیا. سواری یہ تھی, سفر کی تمام خصوصیات بتانی شروع کی. اب اس شامی کا منہ کھل گیا حیرت کے مارے, اور ایک دفعہ پکار اٹھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد انک وصیہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اس کے نبی ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے نائب اور وصی ہیں. دیکھیے یہ ائمہ آئے اسی لیے کہ خدا سے متصل کر سکے. ان کی حیات, ان کی زندگی معمولی نہیں ہے. توحید نام کس کا ہے؟ میں نے کل عرض کیا نا کہ توحید جب بھی آئے گا ذکر توحید کا, حیات کا ذکر ضرور آئے گا. جس کی حیات پروردگار عالم سے شدید ترین, مضبوط ترین, مستحکم ترین رابطہ رکھتی ہوگی, توحید کے سلسلے میں اس کا مرتبہ بلند ترین ہوگا. اب مجھے 10-15 منٹ میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں اوپر لے لوں گا آپ کی اجازت سے. اب حیات پر گفتگو کرنے دیجیے کہ حیات کی حقیقت کیا ہے. قرآن کی روح سے کوئی بھی چیز مردہ نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں کہ جو خدا کی تسبیح نہ کر رہی ہو. دیکھیے تسبیح اس وقت کی جاتی ہے کہ جس کی تسبیح کی جا رہی ہو اس کے بارے میں تسبیح کرنے والے کو معرفت ہو. اگر تسبیح کرنے والی چیز جس کی تسبیح کی جا رہی ہے اس کی معرفت نہ رکھے تو تسبیح کیسے کرے گی؟ اس کا مطلب ہے کائنات کا ہر پتا پتا, پتھر, دریا, شجر, حیوانات, درندے, چرندے, پرندے, تمام کے تمام پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو کسی بھی چیز کو کائنات کی تم یہ مت سمجھنا کہ وہ پروردگار عالم کی معرفت نہیں رکھتی. معرفت ہے جبھی تو تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. پروردگار کی تسبیح و تقدیس میں ہر مخلوق, ہر شے مصروف ہے. حیات پس ترین, ادنا ترین حیات پتھروں کی حیات ہے. پتھر کی حیات سب سے ادنا ترین ہے. اور پتھروں کے بعد کس کی حیات ہے؟ پودوں کی, نباتات کی. نباتات کے بعد کس کی حیات ہے؟ حیوانات کی حیات. حیوانات کی حیات کے بعد کس کی حیات ہے؟ انسانوں کی حیات. اور انسانوں کے بعد اب ملائکہ ہے, لیکن مجھے اس طرف نہیں جانا. بس ان 3 چیزوں کو سن لیجیے, جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان. یہ 4 زندگیاں ملتی ہیں ہمیں قرآن میں. جمادات کے بارے میں کیا فرمایا, پتھروں کے بارے میں کیا فرمایا. سورہ بقرہ میں عجیب انداز سے دیکھو, وَإِنَّ مِنْهَا, کچھ پتھر ایسے ہیں, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, تمہارے دل اتنے پتھر جیسے ہو گئے, ان میں اتنی قساوت آ گئی, فہی کالحجارۃ واشد قسوہ, یہ پتھر کی طرح ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, ان میں سے دریا نکل پڑتے ہیں. پتھر ایسے ہیں کچھ جن میں سے پانی نکل جاتا ہے, لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ تمہارے دل میں خدا کا پیغام نفوذ اور رسوخ نہیں کر پا رہا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں سے پانی رس پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو خدا کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. دیکھو خود یاد رکھو, خدا غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم انجام دے رہے ہو. تو پروردگار نے کہا کہ کچھ پتھروں میں سے پانی نکل پڑتا ہے, کچھ میں سے دریا نکل پڑتے ہیں, نہریں نکل جاتی ہے. کچھ پتھر خدا کی خشیت کی وجہ سے نیچے گر پڑتے ہیں ریزہ ریزہ ہو کر. تو پتھروں کی خاصیت یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ پتھروں میں بھی معرفت ایسی ہے, لما یحبط من خشیت اللہ, خوف خدا کی وجہ سے وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے ہیں. تو اب اگر خدا کسی مٹی میں کسی مٹی کو خاک شفا بنا دے تو اعتراض مت کیجیے گا کہ کیسے خاک شفا بن گئی. سمجھ میں آیا قرآن سے کہ کچھ پتھر اور مٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں خوف خدا کا احساس ہوتا ہے. انسان میں خوف خدا نہیں ہوتا, کبھی کبھی ایسے انسان ہے, لیکن پتھروں میں, مٹی میں, خاک میں اور خوف خدا ہوتا ہے. یہ پتھر کی حیات, لیکن اس مرتبے کا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. لیکن یہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگدل ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد نباتات کی حیات میں نے کل مثال دی, وہ آیت لهم الارض المیتۃ احییناها, کہ زمین کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو جعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون, کہ ہم نے ان زمین میں سے پودے نکالے, کھجور کے باغات نکالے, انگور کی بیلیں نکالی.
جو نباتات کی حیات ہم نے زمین میں سے جاری کی، اور اس کے بعد پھر انسان کی حیات کے بارے میں مجھے یقیناً احساس ہے اس بات کا کہ میں ذرا اجرت کے ساتھ گفتگو کی مناظر طے کر رہا ہوں، لیکن مجھے آپ کو نتیجہ دینا ہے. یقین آپ حضرات سمجھ میں تو آ رہی ہے بات، مشکل تو نہیں ہے. اگر سمجھ میں آ رہی تو مشاہد کر دیں کہ ہمارے سلوات بھیج دیجیے. بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو. دیکھیے نباتات پتھروں کی حیات پست ترین حیات ہے، خدا کے لیے توجہ کیجیے گا. وہ پتھروں کی جمادات کی حیات گھٹیا ترین حیات ہے، لیکن یہ گھٹیا ترین حیات بھی جب متصل ہو جائے خدا سے تو خدا پتھروں کے بارے میں یہ کہے کہ دیکھو پتھر خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی گئے گزرے خدا کا پیغام داخل نہیں ہوتا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. خبردار خدا کو غافل مت سمجھنا ان کاموں سے تم انجام دے رہے ہو. اور پھر نباتات کی حیات میں نے ایسی سورہ یاسین کے ذیل میں کہ نباتات کی حیات ہوتی ہے، پروردگار نے زمین سے پودے نکالے، ہم نے تمہارے پودے نکالے جس سے تم مختلف فائدے اٹھاتے ہو. اب اس طرف مجھے نہیں جانا. اور پھر حیوانات کی حیات پروردگار عالم میں اعلان ہوا سورہ اعراف میں کہ لہم قلوب، جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل ہے لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہے. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہے. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے دل ہے سمجھتے نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہے، کان ہے سنتے نہیں ہے. یعنی پروردگار اسی وقت کہے گا نا کہ جب ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہو اور نہ دیکھے تب پروردگار مذمت کرے گا. تو یہ انسان ہے، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، دل اور دماغ اور ہوش و حواس بھی رکھتے ہیں، کان اور سماعت بھی رکھتے ہیں، لیکن سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، در سے عبرت نہیں رہے. پروردگار کیا کہہ رہے ہیں ان انسانوں کو؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ جانور ہیں، ان سے بھی پست ہے. یعنی حیات انسانی ایسی ہے کہ جو بالا ترین ہونے کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم پتھروں سے بھی کبھی گھٹیا درجے پر آ جاتے ہو، کبھی حیوانات سے بھی گھٹیا درجے پر آ جاتے ہو، کبھی نباتات سے بھی گھٹیا درجے پر آ جاتے ہو. اور پھر انسان کی بات کی لقد سورہ مومنون کے اندر لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. دیکھو ہم نے انسان کو بنایا کھلتی مٹی سے، پھر نطفے کی صورت میں لائے، نطفے کو ہم خون کے لوتھڑے کی صورت میں لائے، خون کے لوتھڑے کو ہم گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں لائے، گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے تبدیل کیا، اس میں ہڈیاں ڈالی، ہڈیوں پر ہم نے کھال منڈی، کھال چڑھائی، اور اس کے بعد ایک روح پھونکی. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. پروردگار نے جب پودوں کی خلقت کی بات کی، حیوانات کی خلقت کی بات کی، زمین کی خلقت کی بات کی، کہیں یہ نہیں کہا فتبارك الله احسن الخالقين. بہت بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے. یہ انسان ہی تھا کہ جس کو جب خدا نے خلق کیا تو پروردگار نے اپنے آپ کو غرور سے دیکھا. بھائی یہی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نا. جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کبھی خدا نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی، صرف انسان کی خلقت پر مبارکباد دی. اب چلیے ذرا دوبارہ چھٹے مان کی خدمت میں. چھٹے مان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یار محمد رسول اللہ ذرا یہ بتائیے انسان افضل ہے یا ملائکہ؟ کہا کہ دیکھو یہی سوال ہمارے چد امجد ملائکہ اللہ سے کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا. انہوں نے یہ جواب دیا. کیا جواب دیا تھا؟ ان اللہ خلق البحرین فجعل فیہم شہوۃ بلا عقل وخلق الملائکہ فجعل فیہم عقلا بلا شہوۃ. خدا نے انسانوں کو خلق کیا، حیوانات کو خلق کیا، ان میں صرف شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی. سمجھ رہے نا حضرات؟ خدا نے ملائکہ کو خلق کیا، ان میں عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی. اور اس کے بعد خدا نے انسان کو خلق کیا، رکب فیہ شہوۃ مع عقل. خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان نے شہوت اور عقل دونوں کو رکھا. فمن غلبت شہوتہ عقلہ، اور پھر فرمایا فمن غلب عقلہ شہوتہ. مولا نے کہا دیکھو مولا کہہ رہے تھے کہ جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے تو وہ حیوانات سے پست ہے، اور جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے وہ ملائکہ سے افضل ہے. تو تبھی
پروردگار نے اپنے آپ کو مبارکباد دی تھی کہ ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس میں یہ شائستگی اور صلاحیت ہے کہ ملائکہ سے بھی کہیں آگے چلی جائے. یہ انسان کی حیات. اور اس کے بعد اب یہ حیات جب آئی انسان کی تو سب سے انسان کی حیات جب آئی تو پروردگار نے اعلان کیا, کہا کہ دیکھو انسانوں نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں بہترین انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھے. تقوی والا انسان سب سے زیادہ بہترین انسان ہے. پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزیز وہ ہے. جب دونوں انسان کی بات کی تو پروردگار نے انسان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. سورہ یوسف میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, میں اپنے نفس سے پناہ مانگتا ہوں. حضرت یوسف نے فرمایا کیونکہ نفس سے امارہ ہوتا ہے, وہ نفس ایک مرتبہ وہ ہوتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. دیکھیے انسان کی خلقت پر آ گئے ہم, انسان کی خلقت سمجھ میں آ گئی. اب انسان کی خلقت کے بارے میں مولا کائنات کا فرمان سمجھ میں آ گیا. انسان کی خلقت کہ انسان کا نفس 3 طرح کا ہوتا ہے. نفس امارہ, ان میں نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے مگر یہ کہ خدا کی رحمت جس پر ہو تو خود پھر نفس اس کا برائی کا حکم نہیں دیتا. لا اقسم بالنفس اللوامہ, اور پھر ایک نفس لوامہ ہوتا ہے وہ نفس کہ جب انسان برائی کرے تو اسے ٹوکے مذمت کرے. اور ایک ہوتا نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے. تو نفس کے 3 مرحلے سمجھ میں آ گئے. سب سے گھٹیا ترین حیات پتھر کی, لیکن انسان ان سے بھی گھٹیا. سب سے اس کے بعد ادنا درجے کی حیات نباتات کی, حیوانات کی. انسان جب حیوانیت پر اترا ہے تو ان سے بھی گھٹیا اور ادنا. اور اس کے بعد حیات انسان کی, اور انسان میں حیات نفس امارہ کی, نفس لوامہ کی, نفس مطمئنہ کی. کیوں نفس مطمئنہ کب بنتا ہے انسان کہ جب وہ تقوی اختیار کر لے. دیکھیے اب بڑی توجہ کیجیے گا, میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, مجھے تفصیل سے نہیں پڑھنا. دیکھیے انسان کا معیار عبادت کے ذریعے ہے اب, اور انسان کی عبادت کی بنیاد اس کا ایمان ہے. تو اب سوچیے ذرا کہ وہ ہستی کس مرتبے پر ہوگی کہ جب چلی تھی جنگ کرنے کے لیے تو رسول نے کہا تھا لقد برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. آج سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ہر عمل کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے, ایمان کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے. جب سارے کا سارا ایمان قرار دے دیا مولا کائنات کو, تو جب علی نے جا کر جنگ کی تو اب یہ جنگ علی کی جنگ نہیں تھی, یہ کل ایمان کی جنگ تھی. ضربت جو لگی عمرو بن عبدالود کے سر پر کہ رسول نے فرمایا یا مبارزت علی یا ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی وہ ضربت جو علی نے عمرو بن عبدالود کے سر پر لگائی قیامت تک کے لیے میری تمام امت کی تمام عبادتوں سے افضل ہے. تو حیات علی بن ابی طالب کو کوئی کیسے سمجھ سکے گا جب دنیا علی کی ایک ضربت کا جواب نہ لا پائے. بھائی یہ امت ہے, اہل سنت اور اہل تشیع شیعہ اور سنی دونوں نے لکھا. دیکھیے امت کو معمولی مت سمجھیے گا, امت میں ازواج مطہرات ہیں. کون ازواج مطہرات کہ جن کی قدموں کی خاک پر ہم قربان. امت میں صحابہ ہیں. کون صحابہ کہ جن کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. امت میں فقہاء ہیں, امت میں محدثین ہیں, امت میں علماء ہیں, امت میں عرفاء ہیں, امت میں بلغاء ہیں, امت میں ہر قسم کے علماء فقہاء عرفاء درویش صوفی کتب ابدال ہیں. امت میں عشرہ مبشرہ ہیں. لیکن علی کی ایک ضربت ایک طرف, پوری کی پوری امت ایک طرف. اچھا آپ نے سنا توجہ سے ایک اور بات کہتا چلوں, یہ امت معمولی امت نہیں ہے. عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو اسی امت کا فرد بن کے نازل ہوں گے. یعنی علی کی ضربت کی حقیقت یہ ہے کہ علی کی ایک ضربت جناب عیسیٰ کی تمام عبادتیں اس کا مقابلہ نہ کر پائے. تو کوئی کیا سمجھے گا حیات امیر المومنین کو, کوئی کیا سمجھے گا مرتبہ امیر المومنین کیا ہے, کوئی کیا سمجھے گا کہ وہ زندگی کیا ہے, وہ روح کیا ہے, وہ روح مرتبہ کیا ہے. علی کی زندگی یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے علی منصوص فی ذات اللہ, علی ذات خدا میں ڈوب چکا ہے. کیونکہ ذات خدا میں ڈوب چکا ہے یہی وجہ تھی کہ دیکھو علی جسے غضبناک نگاہوں سے دیکھے یہ نہ سمجھے کہ علی دیکھ رہا ہے, یہ خدا کی آنکھیں جو تمہیں غضب سے دیکھ رہی ہے. اگر علی کسی کو کچھ عطا کر دے تو یہ نہ کہنا علی نے دیا, یہ خدا کا
ہاتھ ہے جو تمہیں کچھ دے رہا ہے. اگر علی کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے تو نہ کہنا علی نے موت کے گھاٹ اتارا, یہ خدا کا ہاتھ ہے جو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے. اگر علی کے چہرے کی طرف دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو. خبردار, علی کو اپنے جیسا انسان نہ سمجھو, یہ خدا کا چہرہ ہے جس کی جانب تم دیکھ رہے ہو. اب دوبارہ سن جائیے ان دونوں سروں کو اور مسائل کی طرف آؤ. اسی نے تو شاعر نے کہا نا, جب حقیقت علی بن ابی طالب یہ ہے, جب مرتبہ علی بن ابی طالب یہ ہے, جب روح علی بن ابی طالب یہاں پر ہے, تو علی کی معرفت میں اور آپ اپنے بلبوتوں پر نہیں لے سکتے, نہیں حاصل کر سکتے. اسی لیے کہا جو اس نے لوگوں نجف کی سم سے آنے لگی صدا, لوگوں نجف کی سم سے آنے لگی صدا. عجیب مرحلہ ہے, کیا کیا جائے. لوگوں نجف کی سم سے آنے لگی صدا, اے جوش متصنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نے سنا, ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا. کاش وقت ہوتا تو میں ان 4 مصروں پر اور بولتا. دیکھیے بس اشارہ کر دوں گا, صاحبان فہم ہے وہ اسی 2-3 جملوں کو لے لیں اور معرفت کی منزلیں طے کریں. لوگوں نجف کی سم سے آنے لگی صدا, یعنی علی کے دربار میں ورود اس وقت ہوگا, داخلہ اس وقت ہوگا, معرفت علی اس وقت ملے گی جب خود علی کی رضا شامل ہوگی. لوگوں نجف کی سم سے آنے لگی صدا, اے جوش نقطہ سنج میری انجمن میں آ. نقطہ سنج بننا پڑے گا جب معرفت ملے گی. ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا. دیکھیے ساقی استعارہ کس کا ہے, ساقی ہوتا کہاں ہے. سب میں اس سے زیادہ کیا کوئی نمبر ہے. ساقی کو بھی ٹھکرا دیا. ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا. بھائی تیری انجمن بڑی دلچسپ ہے, دیدہ زور ہے, دل فریب ہے, لیکن سلام ادب لے کے میں چلا. کیوں چلا؟ خود فرمایا جو اس نے مولائے کائنات اور آواز دے مجھے, مولائے کائنات اور آواز دے مجھے. میں کیسے جاؤں مولائے کائنات کی طرف؟ کیا خود جاؤں اپنے بلبوتے پر؟ نہیں, مولائے کائنات اور آواز دے مجھے. اے جبرائیل طاقت پرواز دے مجھے. یہ وہی بات جو میرا نیوز نے کہی تھی, اندیشہ توصیف شہنشاہ علم ہے, زانو پہ سر فکر ہے, سجدے میں قلم ہے, یہ راہ ہے باریک کے لفظش میں قدم ہے. اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے, خانے سے نہ کچھ طب خدا داد سے ہوگا, یہ مرحلت آپ کی امداد سے ہوگا. آئینے سے اوصاف سکندر نہیں ممکن, آئینے سے اوصاف سکندر نہیں ممکن, ذرے سے سمائے شہ خاور نہیں ممکن, بلبل سے کبھی بس گل کر نہیں ممکن, جبریل سے تعریف پیغمبر نہیں ممکن. پھر فرما رہے مقدور کسے شعر الہی کی سنا کا, مقدور کسے شعر الہی کی سنا کا, ہو سکتا ہے بندے سے زیادہ شکر خدا کا. ان کا اردو نعمت اللہ علیہ توسیع میر انیس کی نگاہ قرآن اور حدیث پر ہے. قرآن کی آیت کو نظر میں رکھ کر یہ بن کہا ہے, ہو سکتا ہے بندے سے زیادہ شکر خدا کا. اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو, شکر ادا کرنا چاہو, نہیں کر سکتے. عظیم ترین نعمت علی بن ابی طالب کی ولایت ہے. کبھی تو میر نے کہا مقدور کسے شعر الہی کی سنا کا, ہو سکتا ہے بندے سے خدا, بندے سے زیادہ شکر خدا کا. کون میر انیس ہے؟ یہ وہی میر انیس جو کہہ رہے یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر, تو فیض کا مالک ہے توجہ کوئی بن کر, اس خشک زراعت پہ کرم کر. اس انداز کے شاعر اور خود کہہ رہے جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے, اقلیم سخن میرے کرموں سے نہ جائے. لیکن جب مولا کائنات کی مدد کرنے کے آتے تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقدور کسے شعر الہی کی سنا کا. بہت بڑے شاعر ہے, لیکن جب مولا کائنات کی مدد کر رہے تو کہہ رہے مقدور کسے شعر الہی کی سنا کا, ہو سکتا ہے بندے سے زیادہ شکر خدا کا. عزیزان گرامی میں نے بڑا آپ کا وقت لے لیا اور بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں زیادہ وقت لیتا ہوں, لیکن کیا کروں کہ یہاں پر گفتگو ایسی ہے کہ میں اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتا. شب زیارتی ہے سید الشہداء ہے, لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کیونکہ مخصوص ہے یہ زیارت سید الشہداء سے, تو وہی مسائل پڑھے جائے. ان مسائل میں سے ایک ہے کہ جو امام زمانہ کو بھی پسند ہے, سید الشہداء کو بھی پسند ہے, اس جوان کے کہ جس کے بارے میں یونس کہہ گئے ایک طرف اب بڑے محروس اب جوان نایاب, کچھ جو بچپن تھا تو کچھ احمد ایام شباب, روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو محتاب, آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب, جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیا کو دیکھا, شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. دیکھیے کتنا کٹھن ہوگا. اذان دی ابھی اکبر نے, یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ زمانے زمن میں کہا ہوگا بیویوں
اذان کی آواز آ رہی ہے نا، جس نے میرے نانا کی اذان کی آواز نہیں سنی وہی اذان سن لے. میں کہوں گا بی بی زینب بڑا کٹھن مرحلہ ہے، خوب اچھی طرح سے اذان کی آواز کو سن لیجیے، پھر یہ اذان سننا نصیب نہیں ہوگی. بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی، لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی. لیلا کہاں ہے صبر سے اس وقت کام میں، سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. عائزہ گئے، اقربا گئے، دوست انصار یاور گئے، اور ایک دفعہ بنی ہاشم کی باری آئی. سنتے ہیں آپ تقدم والے بھی بیٹا علی اکبر جاؤ. علی اکبر نے اجازت دی، کہا کہ اچھا جاؤ پہلے پھٹیوں سے مل کر آ جاؤ. عزیزان گرامی رخصت اکبر بڑی عجیب ہے، کسی شہزادے کی رخصت ایسی نہیں تھی. اکبر خیمے میں گئے، تاریخ کے الفاظ ہے مجھے نہیں پتا خیمے میں ہوا تو کیا ہوا، لیکن بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا. کوئی بیوی اکبر کا دامن تھامتی تھی، کوئی ابا کا دامن تھامتی تھی، کوئی قبا کا دامن تھامتی تھی کہ بھیا علی اکبر ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہیں، کیا ہم شکل پیغمبر بھی خاک میں مل جائے گا. عزیزان گرامی اکبر کی پھوپھیوں نے اور بہنوں نے اکبر کو اتنا روکا کہ ایک دفعہ مقتل کے الفاظ ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ حسین بڑے خیمہ پر آئے اور آواز دی بہن اب اکبر کو نہ روکو. یعنی خیمے میں ایسا کوہرام مچا تھا کہ سید الشہداء کو مداخلت کرنی پڑی. ایک دفعہ آئے اور حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھ کر عجیب جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وكلما اشتقنا الى زیارت نبیک نظرنا الى وجهه. پروردگار اب گواہ رہیو، اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں تیرے نبی سے مشابہہ تھا. اور ہم اہل بیت کو جب بھی تیرے نبی کی یاد تڑپاتی تھی ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے. اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر گئے، جنگ کی 120 جہنم کے واسطے جہنم کیا. حسین ابن علی نے ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ اکبر نے گھوڑے کی راسیں موڑی، دوبارہ خیام کی طرف آئے. بیٹا کیا ہوا، کیا سلسلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بابا سے کال آتش خود قتلنی وفتن الحبیب اجھدنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور لوگوں کی گرمی تڑپا رہی ہے. حلیلا شربت من الماء سبیل، کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ مجھے جنگ صفین کا واقعہ یاد آ رہا ہے. امیر المومنین تھے، محمد حنفیہ کو بھیجا اپنے بیٹے کو، کچھ تھپتھپائی، کہا بیٹا محمد بڑھ بڑھ کے حملے کرو. محمد نے حملے کیے، کشتوں کو غصے لگائے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے گئے. دوبارہ لوٹے مولا کائنات کی خدمت میں. مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے مشکیزہ اٹھایا، محمد حنفیہ کو پانی پلایا، بچا ہوا پانی زرا پر ڈالا. ایک دفعہ محمد حنفیہ نے پوچھا بابا جان یہ کیا کر رہے؟ کہا بیٹا جنگ کر کے آیا ہے، تجھے گرمی لگ رہی ہوگی، زرا گرم ہو چکی ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کائنات سے کہوں گا مولا، اور محمد حنفیہ تھا